اچھا، آج جو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے، لاسٹ لیکچر میں بیسیکلی ہم نے سوشل نارمز کا پڑھا تھا، دیٹ کیسے وہ ہمارے بیہیویئر، تھاٹس اینڈ ایموشنز کو افیکٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے کنفارمٹی کا بتایا تھا، دیٹ کنفارمٹی کیا چیز ہے، اینڈ کنفارمٹی کی وجہ سے جو ہے ہماری بیہیویئر کیسے افیکٹ ہوتے ہیں، اینڈ کون سے وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انڈیویجول ایک دوسرے کے ریلیٹڈ زیادہ کنفارمٹی شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے بالکل انہی دونوں چیزوں کا جو ہے نا ایک تیسرا پارٹ ہے جسے ہم کمپلائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپلائنس کیا چیز ہے؟ کمپلائنس ہے is defined as changes in behavior that are caused by a direct request. ٹھیک ہے، ایک ڈائریکٹ ریکویسٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بیہیویئر میں چینجز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کوئی آپ سے جو ہے نا ریکویسٹ کرتا ہے فار دا ہیلپ، ٹھیک ہے، تو آپ کتنے حد تک جا کے کمپلائنس شو کرتے ہیں، آپ کتنے حد تک جا کے جو ہے نا لائک ویلنگ ہوتے ہیں ٹو ہیلپ دیٹ پرسن. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی کمپلائنس ہے کہ ایک ڈائریکٹ ریکویسٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بیہیویئر میں چینجز جا کے پروڈیوس ہو جاتی ہے، یا ایک ڈائریکٹ ریکویسٹ کیا کرتا ہے، وہ چینجز پروڈیوس کرتا ہے آپ کے بیہیویئر میں، دیٹ از کمپلائنس. ٹھیک ہے، اب دیر آر a lot of factors جو کہ کمپلائنس کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کمپلائنس کی ڈیفینیشن سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو؟ کمپلائنس کی ڈیفینیشن سمجھ آئی ہے؟ جی سر. اچھا، اب فیکٹرز ہے کچھ جو کہ آپ کے یا انڈیویجول کی کمپلائنس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا کہتے ہیں، امیجن دیٹ a stranger ask you for a favor. ٹھیک ہے، how likely would you be to agree. ٹھیک ہے، اب کوئی اسٹرینجر ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اسٹرینجر ہے، نامعلوم. دیٹ اسٹرینجر asks you for a favor. favor mean وہ ہیلپ کے لیے جو ہے نا آپ کو اپروچ کرتی ہے یا کرتا ہے، تو کیا رسپونڈ ہوگا آپ لوگوں کو؟ how likely would you be to agree. ٹھیک ہے، آپ کتنے حد تک ایگری ہوں گے اس اسٹرینجر کو ہیلپ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں، would you believe that something as small as sharing the same date of birth as that stranger would increase your willingness to do the favor. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے، ہمیشہ جب ہم دوسرے بندے میں سیم کوالٹیز دیکھتے ہیں، مین جب وہ کوالٹی ہمارے اندر بھی ہو اور وہ کوالٹی اس دوسرے بندے میں بھی ہو، تو ہم ان لوگوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں یا زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جن کے ساتھ ہماری کوئی سیمنیس یا سیم کوالٹیز ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا ان ایک ایگزامپل لیا ہوا ہے اس کا ڈیٹ آف برتھ کا. ڈیٹ آف برتھ جو ہے ایک بہت زیادہ چھوٹی چیز ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ڈیٹ آف برتھ اور اسٹرینجر کا ڈیٹ آف برتھ سیم ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کی ولنگنس کیا ہوگی، وہ زیادہ ہوگی کہ آپ جا کے اس بندے کی ہیلپ کر سکے ایز کمپیئر ٹو دوز جن کے ساتھ آپ کی کوئی وہ میچ ہی نہ ہو رہی ہو، کوئی کوالٹی وغیرہ، یا جس طرح انہوں نے ڈیٹ آف برتھ کی ایگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو ہے نا اسی چیز کے بیس پہ جو ہے نا ایک وہ دی ہوئی ہے. وعلیکم السلام. انہوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹڈی بیسیکلی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ کہہ رہا تھا کہ سر وہ انٹرنیٹ کنیکشن میں پرابلم تھا اس وجہ سے دیکھ. اچھا کوئی ایشو نہیں. اچھا، اب یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کمپلائنس کی ریلیٹڈ. That participants signed up for what they believe was a study on astrology. Astrology کو جانتے ہیں نا؟ ایسٹرالوجی کو جانتے ہیں؟ جی سر. ایسٹرالوجی کسے کہتے ہیں؟ سر یہ جو ایسٹرونومی سے نکلا ہوا ہے، جو سورج وغیرہ، یہ جو آپ کے جو اسٹارز وغیرہ ہے نا، یہ جیسے وہ پلانٹس کو اور باقی چیزوں کو جو وہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. اسٹڈی وہ بھی ہے، اور یہ جو آپ کے اپنے اسٹارز ہو گئے ہیں،
جس طرح جی سر جو میرا کیپریکون ہے، آپ لوگ کا جو ہے نا الگ الگ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا یہ لوگ لائک وہ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے، ایک اسٹڈی میں جو ہے نا پارٹیسپینٹس نے کیا کیا، انہوں نے سائن کیا کس چیز کے لیے، واز اسٹڈی آن ایسٹرولوجی. ایسٹرولوجی کی ایک اسٹڈی ایکسپیریمنٹرز نے کنڈکٹ کی گئی تھی، اس میں پارٹیسپینٹس نے جا کے پارٹیسپیٹ کیا. اب کیا ہوتا ہے، when they arrive for the study، ٹھیک ہے، جب پارٹیسپینٹ آ جاتے ہیں اسٹڈی کے لیے، تو there they met another person who they believe was another participant. جب وہ اسٹڈی کے لیے آ جاتے ہیں سائن اپ کرنے کے بعد، تو وہاں پہ یہ پارٹیسپینٹ جو ہے کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان پارٹیسپینٹ کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ وہ بھی جو ہے ایک پارٹیسپینٹ ہے جنہوں نے اسٹڈی میں کنڈکٹ پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. بٹ ایکچولی جو پہلے سے وہاں پہ جو لوگ تھے، پارٹیسپینٹس نے جن لوگوں کو دیکھا تھا، وہ تھے کنفیڈریٹ تھے. کنفیڈریٹ مین جو ایکسپیریمنٹر کی طرف سے جو ہے نا اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ایک ریسرچ اسٹڈی میں، ٹھیک ہے. تو پارٹیسپینٹس کے ارائیو ہونے سے پہلے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ کون تھے، کنفیڈریٹ تھے. بٹ جو پارٹیسپینٹ تھے ان کا یہ، جب پارٹیسپینٹ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا یہ ماننا تھا دیٹ یہ بھی اس اسٹڈی کے جو ہے ایک حصہ ہے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے، ایز دا experimenter began to pass out the questionnaires, she asked for each participant's birthday as a way of determining his or her astrological sign. ٹھیک ہے، جس طرح ایکسپیریمنٹر نے، ایک فیمیل تھی، انہوں نے کیا کیا، کوسچنیئر ڈسٹریبیوٹ کرنا اسٹارٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے. سو ود ڈسٹریبیوٹنگ the questionnaires, she asked for each participant's birthday. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، پارٹیسپینٹ سے ان کی برتھ ڈے بھی پوچھنی اسٹارٹ کر دی تھی. کس وجہ سے، دیٹ وہ جان سکے ان کی ایسٹرولوجیکل سائن کو. ایسٹرولوجیکل سائن کو جس طرح ہماری اپنے برتھ ڈے سائنز ہوتی ہیں نا، کیپریکون وغیرہ آپ لوگ میں، یا کوئی لیو ہوگا یا سیگیٹیریس ہوگا یا ایریز یا لبرا وغیرہ، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ایکسپیریمنٹر نے کیا کیا، ایکسپیریمنٹر کوسچنیئرز پاس کرنے کے ساتھ ساتھ she also asked the participants birthday، ٹھیک ہے. اور برتھ ڈے کس لیے انہوں نے پوچھی، دیٹ وہ پتہ لگا سکے دیٹ ان کی ایسٹرولوجیکل سائن کیا ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی سر اوکے. یس سر. اچھا، اب آگے ہے دیٹ آفٹر دا پارٹیسپینٹ ریسپونڈیڈ، ٹھیک ہے، جب پارٹیسپینٹ نے اپنا رسپانس دے دیا تھا، مطلب جو برتھ ڈے کوسچنس تھا، ایکسپیریمنٹر نے جو برتھ ڈے کا کوسچن آسک کیا تھا، تو اب کیا ہوتا ہے، جو کنفیڈریٹ تھے پرووائڈیڈ ہر اون برتھ ڈے، ٹھیک ہے. پارٹیسپینٹ کے رسپانس کے بعد کیا ہوتا ہے، کنفیڈریٹ نے اپنا رسپانس جا کے دے دیا تھا ریلیٹڈ ٹو دا برتھ ڈے، ٹھیک ہے. In half of the cases, the confederate give the same birthday as given by the participant. ٹھیک ہے. اب ہاف کیسز میں کیا ہوتا ہے، جو کنفیڈریٹس تھے انہوں نے سیم برتھ ڈے ڈیٹ بتائی تھی ایز دا پارٹیسپینٹس. اب ہاف آف دا کیسز ایکسپیریمنٹ میں اس طرح تھا کہ جو پارٹیسپینٹس تھے ان میں سے کچھ پارٹیسپینٹس کے جس طرح برتھ ڈے ڈیٹ تھا بالکل اسی طرح کنفیڈریٹ نے بھی جو ہے نا اپنے برتھ ڈے ڈیٹ جا کے بتائے تھے، ٹھیک ہے. who typically on this coincidence، ٹھیک ہے. in the other half of the cases the confederate gave a birthday that was distinct from the participant، ٹھیک ہے. ہاف کیسز میں کنفیڈریٹ نے کیا کیا، انہوں نے سیم برتھ ڈے بتا دی تھی ایز گیون بائی دا پارٹیسپینٹ، اور ہاف کیسز میں کنفیڈریٹ نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے برتھ ڈے ڈیٹ چینج مختلف بتا دی تھی، ٹھیک ہے. یہاں تک ایکسپیریمنٹ کی سمجھ آئی ہے؟ جی سر. اچھا، اب کیا ہوتا Yes, ہے، sir. after the completion of the questionnaires، ٹھیک ہے، the experimenter thanked each person for his or her participation and left the room، ٹھیک ہے. اب ایکسپیریمنٹر کا کام تو یہاں تک ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. کوسچنیئرز انہوں نے فل کر دی ہے پارٹیسپینٹس اینڈ کنفیڈریٹ نے. ایکسپیریمنٹر نے جو ہے نا وہ سارے کوسچنیئر کلیکٹ کر کے جو ہے she left the room. اب کام آ جاتا ہے کنفیڈریٹ کا.
The confederate then asked the participant for a favor. ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटर की तरफ से उस रिसर्च स्टडी में अपना रोल प्ले कर रहे थे, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्प के लिए कहा. ठीक है, like they asked the participant for a help, for a favor. ठीक है, और फेवर किस चीज के लिए? to read an 8-page essay for an English class and provide a critic. ठीक है, कन्फेडरेट ने अब पार्टिसिपेंट से हेल्प मांगी है किस चीज में, कि वो एक 8-पेज ऐसे को रीड करे उनके लिए और उस पे जो है ना अपना क्रिटिकल व्यू पेश करे. क्रिटिकल व्यू मीन कंक्लूजन जो होता है, समरी जो होती है. ठीक है, अब क्या होता है, एज प्रिडिक्टेड more than 62% of those who believe they shared a birthday with the Confederate agreed to provide this critic. ठीक है, अब 62% of जो पार्टिसिपेंट थे जिनको ये लगता था कि उनकी बर्थडे और उस कन्फेडरेट की बर्थडे सेम है, तो वो क्या थे, दे एग्रीड टू हेल्प दैट कन्फेडरेट. मतलब वो उस 8 पेजेस ऐसे को रीड करने के लिए भी तैयार थे और उस पे समरी देने के लिए भी तैयार थे, कंपेयर टू ओनली 34% ऑफ दोज हु बिलीव दे डिडंट शेयर अ बर्थडे. ठीक है, और जो हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट थे जिनका बर्थडे चेंज था एक दूसरे से, तो उन्होंने जो है ना लाइक साफ इनकार कर दिया था दैट दे आर अनअवेलेबल और दे आर अनएबल टू डू दैट और ये और वो. ठीक है, तो अब देखें, this study is one example of how very subtle factors can influence behavior. ठीक है, लाइक अगर आप लोग खुद देखें तो अब इस एक्सपेरिमेंट में एक छोटी सी चीज की वजह से जो है ना उसने आपके उस बिहेवियर को जाके चेंज कर दिया है. ठीक है, सिर्फ सेम डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपने क्या किया, यू एग्रीड टू द कन्फेडरेट टू हेल्प him or her to read the essay and to provide the critic about that essay. ठीक है, तो ये जो है ना एक छोटी सी फैक्टर, एक छोटी सी एग्जांपल इन्हें रिसर्च स्टडी के बेस पे दी हुई है रिलेटेड टू द कंप्लायंस. ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आगे हम कंप्लायंस के रिलेटेड जो आपके वो है क्या कहते हैं डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट अप्रोचेस है, उसमें जो है ना आपको और भी क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कंप्लायंस की. ठीक है, कंप्लायंस की डेफिनेशन एंड एक्सपेरिमेंट की समझ आई है? जी सर. सबको आई है? यस सर. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. अच्छा, नो सर. मैं ये जो लेट आए हैं मैं फिर भी इनको जो है ना ये कंप्लायंस की डेफिनेशन बता दूं. दैट कंप्लायंस की डेफिनेशन ऐसे है दैट डायरेक्ट रिक्वेस्ट की बेस पे क्या होता है, आपकी बिहेवियर में जाके चेंजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट की वजह से क्या होता है, आपकी बिहेवियर में चेंजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं. या डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्या करता है, आपके बिहेवियर को चेंज करता है. ठीक है, चेंज करने की कोशिश करता है. अब मैं लाइक फॉर एग्जांपल किसी से जो है ना हेल्प मांगता हूँ, तो वो देखेगा दैट वेदर ये बंदा जान पहचान वाला है या नहीं, या कोई और ऐसी चीजों को जो है ना वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा जिसके बेस पे उसे लगता हो कि मुझे इस बंदे के साथ हेल्प करनी चाहिए. ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट के बेस पे जो है ना वो बिहेवियर कैन बी चेंज इन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे. मीन वो आपका हेल्प कर भी सकता है और वो आपकी हेल्प या आपकी जो आपने जो फेवर मांगी हो उसे रिफ्यूज भी कर सकता है. ठीक है, अच्छा अब आगे जाते हैं. एक अलग नेक्स्ट टॉपिक है न्यू कंप्लायंस में. यही रेसिप्रोकेट भी जो है ना कंप्लायंस में आती है. ठीक है, अच्छा रेसिप्रोसिटी मीन लाइक रिस्पॉन्ड करना, या आप इसके लफ्ज़ी मायने रिटर्न भी ले सकते हैं. ठीक है, रिटर्न करना लाइक मतलब जो बंदा जैसा करता है आपके साथ आप भी उसके साथ बिल्कुल वैसे ही करते हो या उससे ज्यादा अच्छे तरीके से डील करते हो. ये बेसिकली रेसिप्रोसिटी है. ठीक है,
one of the most direct strategies that leads to compliance is reciprocity. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈائریکٹ اسٹریٹجی ہے, ایک ڈائریکٹ ٹیکنیک ہے جو کہ انڈیویجول کو کس چیز کی طرف لے جاتی ہے, کمپلائنس کی طرف. ٹھیک ہے, کمپلائنس مین اگر آپ کو کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو آپ جا کے ان کے فیور کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کمپلائنس میں جو ہے نا آپ کی اہم رول کون پلے کر رہا ہوتا ہے, ڈائریکٹ ایک ڈائریکٹ اسٹریٹجی ہے, اس میں اہم رول کون پلے کر رہا ہوتا ہے, ریسیپروسٹی. ٹھیک ہے, ریسیپروسٹی کی اب میننگ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, دا پریشر ٹو ریسیپروکیٹ someone else behavior. ٹھیک ہے, مطلب ریسیپروسٹی ایک ایسی چیز ہے, ایک پریشر انہوں نے کنسیڈر کیا ہوا ہے that آپ اس میں کیا کرتے ہو, دوسروں کی بیہیویئر کو کیا کرتے ہو, ریٹرن کرتے ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے, دوسروں کی بیہیویئر کو کیا کرتے ہو, ریٹرن کرتے ہو. Reciprocity defined as mutual exchange between two people. Mutual exchange مطلب دو انڈیویجولس یا تین انڈیویجولس کے درمیان کیا ہوتا ہے, ایکسچینج آف بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دو لوگ بھی ہو سکتے ہیں, تین لوگ بھی ہو سکتے ہیں, گروپ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ریسیپروسٹی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایک انسان جو آپ کے ساتھ جیسے برتاؤ کرتا ہے تو اس کے ریٹرن میں آپ نے جو ہے نا اسے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو آپ کہتا ہوں کہ یار اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا تو مجھے اس سے زیادہ اچھا کرنا چاہیے. اگر اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دیٹ پیپر میں جو ہے نا کچھ فرینڈز دوسرے فرینڈ کو جو ہے نا وہ نہیں کرتے ہیں, لائک پیپر وغیرہ نہیں دکھاتے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یار دیٹ اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور میں بھی جو ہے اس کے ساتھ ایسا کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, ریسیپروسٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ وہ اس بندے کے اس بیہیویئر کو ریٹرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفینیشن کی سمجھ آئی ہے ریسیپروسٹی کی؟ جی سر. اچھا, اب کیا کہتے ہیں, سو if someone does something nice for us we tend to do something nice for that person. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے, جب ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے, ٹھیک ہے, something nice for us we tend to do something nice for that person. ہمارا دل جو ہے نا آٹومیٹکلی وہ ہو جاتا ہے, ہمارا دل کرتا ہے کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا تو کیوں نہ میں جو ہے اس کے ڈبل جا کے جو ہے نا اس کے ساتھ اچھا کروں یا اچھائی کروں. ٹھیک ہے, reciprocity explain why you agree with someone on an initial topic. That person is more likely to agree with you later on different topic. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, ریسیپروسٹی بیسیکلی اس چیز کو بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ جب ڈیورنگ آرگیومنٹ جب آپ ایک بندے کے ساتھ انیشیل ٹاپک پہ ایگری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہی بندہ پھر لیٹر آن آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ جا کے ایگری کرتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک ڈیبیٹ وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر فیملیز میں بھی جو ہے نا اکثر یہ ڈسکشنز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے گروپ فارم میں, تو آپ جب انیشیلی کسی کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وہ ایک بات کہتا ہے اور اس بات میں جو ہے نا آپ یہ کہتے ہیں کہ یس میں جو ہے اس بندے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, جس بندے کے ساتھ آپ نے ایگری کیا ہوتا ہے وہی بندہ لیٹر آن جب آپ کسی ڈیفیکلٹ یا ڈفرینٹ ٹاپک پہ جو ہے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, وہ بندہ جا کے جو ہے نا آپ کے ساتھ اس جگہ پہ اپنی وہ ایگریمنٹ یا ایگرینس جو ہے نا جا کے شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, on the other hand if you refuse to change your initial position, اگر آپ at the start اس بندے کے ساتھ جو وہ بات کر رہا ہے یا ٹاپک پہ جو ڈسکشن کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایگری نہیں کرتا, تو وہ بندہ کیا کرتا ہے, is likely to resist your influence later on. پھر کیا ہوتا ہے, وہ بھی جو ہے نا آپ کو کیا کرتا ہے, ڈفرینٹ چیزوں میں جو ہے نا اگر آپ ٹھیک بھی ہو بٹ اس کے سائڈ سے
اس کی طرف سے جو ہے نا وہ ایگری ہونے والی رسپانس نہیں آتی. ٹھیک ہے. Reciprocity helps explain why many charitable organizations solicit donation by first giving you some type of gift such as address such as address. اس میں جو ہے نا greet address labels اور greeting cards آ جاتے ہیں آیا. Then asking for a financial contribution. Reciprocity آپ کو ریسیپروسٹی آپ کو بیسیکلی یہ چیز بھی ایکسپلین کراتی ہے یا آپ کو انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کرتی ہے دیٹ کیسے ایک چیریٹیبل جو آرگنائزیشن ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے فنڈس کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دے آسک ڈفرینٹ جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہوتے ہیں دے آسک ڈونیشن. ٹھیک ہے. فرام ڈفرینٹ آرگنائزیشن بٹ basically they are using the technique of reciprocity. ٹھیک ہے. وہ لوگ پہلے کیا کرتے ہیں, پہلے جو ہے نا ایک چھوٹا سا گفٹ پیش کرتے ہیں اس آرگنائزیشن کو جہاں سے وہ ڈونیشن لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک فرسٹ وہ کیا کرتے ہیں, solicit me to ask. ٹھیک ہے. to ask for a donation. ٹھیک ہے. لائک یہ ایک فیور ہے. ٹھیک ہے. آپ اسے فیور کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, they use the technique of reciprocity whenever they think that they need a donation from the organization. تو اس organization کو جو ہے نا first of all they give some type of a small gift. ایک small gift سا دے دیتے ہیں اپنا gesture جو ان کا representation ہوتا ہے اسے اچھے طریقے سے present کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا greeting cards بھی ہو سکتی ہیں, اس میں جو ہے ایک اسمال ایڈریس لیبلز بھی ہو سکتا ہے ان کے ادارے کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. جب یہ لوگ اپنا یہ ساری چیزیں جو ہے نا پیش کرتے ہیں تو پھر سلولی اینڈ گریجولی کیا ہوتا ہے, دے آسک فار اے فائنینشیل کنٹریبیوشن. اس ادارے سے جو ہے نا کیا کرتے ہیں, ہیلپ مانگتے ہیں یا دے آسک فار اے ڈونیشن. ٹھیک ہے. کہ وہ جا کے ان کے فائنینشلی سپورٹ کرے ان کی آرگنائزیشن کو یا ان کے جو فائنینشیل جو چل رہے ہیں اس میں جا کے جو ہے نا اس ادارے سے کنٹریبیوشن ہو جائے. ٹھیک ہے. ان پارٹ ڈیو ٹو دا نارم آف ریسیپروسٹی. اگر ہم ریسیپروسٹی کی نارمس کو دیکھیں تو اکثر کیا ہوتا ہے, آفٹر ریسیونگ اے فری گفٹ وی فیل obligated to return the favor by making a donation to the organization. ٹھیک ہے. اکثر ہم لوگوں میں بھی یہ چیز ہے, جب ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہمارا بھی پھر دل آٹومیٹکلی وہ ہو جاتا ہے, ہم obligate فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ ہم بھی اس بندے کو ریٹرن میں کسی دن کوئی گفٹ پرووائڈ کریں یا دے. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح یہ آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے, جب جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے جب وہ ڈونیشن کے لیے آسک لائک ہیلپ مانگتے ہیں, فیور مانگتے ہیں, تو فرسٹ آف آل دے گو ود اے اسمال ٹائپ آف گفٹ. ٹھیک ہے. گفٹ دینے کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر جو آرگنائزیشن جس کو انہوں نے وہ اسمال گفٹ دی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ریسیپروسٹی کے نارمس کو دیکھتے ہوئے کیا کرتا ہے, دے فیل اوبلیگیٹ, اور ان ریٹرن میں کیا کرتے ہیں, دے میک اے ڈونیشن ٹو دا آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, ان ریٹرن جا کے ان آرگنائزیشن کو فائنینشلی سپورٹ کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. Reciprocity explains the difference, explains the effectiveness of both the foot in the door and the that's not all technique. ٹھیک ہے. یہ ایک دو ٹیکنیکس ہے جو کہ آپ کے ریسیپروسٹی میں کور ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس طرح کر لیتا ہوں, یہ فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک اور جو آپ کا وہ ہے دیٹس ناٹ آل ٹیکنیک. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا میں اس لنک کو ختم کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے ایک نیو لنک جنریٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اوکے سر.